اچھا پھر دیندار ہونے میں اور نمازی ہونے میں اور دین کو پریکٹس کرنے میں یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی لڑکی کو یا اس کی فیملی کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھنا شروع کر دے کہ جناب یہ نمازی کو پسند کر دے، بعد میں وہ نہ پڑھتا ہو۔ کوئی بھی اگر اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے وہ بندے کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا ہے، کسی نہ کسی موقع پہ وہ ڈنڈی مارنا شروع کر دے گا۔ تو جو اللہ کا حق ادا کرنا جانتا ہے کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں، وہ اپنے مخلوق کے حقوق بھی جانتا ہوگا۔ تو پہلے تو یہ کوشش کر لیں کہ جس سے بھی شادی کی جا رہی ہو وہ پریکٹسنگ مسلم ہو، وہ جانتا ہو کہ رشتے کیا ہوتے ہیں، وہ اللہ کے حقوق کو جانتا ہو، بندوں کے حقوق کو جانتا ہو، بے شک اس میں دیر ہو جائے۔ اور اس بات کو چھوڑ دیں کہ جناب میری شادی اس سے نہیں ہوئی تو پھر کبھی بھی نہیں ہوگی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ اس بات کو ممکن بنایا جائے، فیملی کو انوالو کیا جائے، بات چیت کی جائے۔ ہم تو ڈر کے مارے بات بھی نہیں کرتے، لڑکیاں بات ہی نہیں کرتی ہیں کہ بات کی تو پتہ نہیں کیا فساد ہو جائے گا اور کیا سمجھا جائے گا۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ لمیٹیشنز دونوں فریقوں کو بتانی چاہیے، پہلی رات ہی بتانی چاہیے، پہلے دن شادی کے بتانی چاہیے لمیٹیشنز۔ اس میں یہ شرمانے کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ آپ ایک دو مختلف ذہن ایک چھت کے نیچے ایک لائف ٹائم زندگی لائف ٹائم گزارنے لگے، ایک رشتہ لے کے چلنے لگے، اس میں آپ چھپتے چھپاتے ہی رہیں اور کھل کے بات بھی نہ کریں تو یہ زیادتی ہے۔ کھل کے بتائیں کہ جی میری یہ لمیٹیشنز ہیں، مجھے یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، یہ چیزیں بری لگتی ہیں، ہم نے اس کو لے کے کیسے چلنا ہے۔ یہ پورا پیکج ہے جو اللہ کے نام پہ ہم نے حلال کیا، یہ رشتہ ہے، اس کو لینے کی باقاعدہ ایک ٹیکنیک ہے، اور اللہ کو ساتھ لے کے چلیں گے، اس کے رسول کے حکموں کو لے کے چلیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر جا کے یہ بات بنے گی۔ اور کس کس کے حقوق ہے دونوں کو پتہ ہونی چاہیے، یہ پوری پوری رات یہ ڈسکشن کی ہونی چاہیے۔ ہم تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو ڈسکشن کا ماحول ہو، کیونکہ رشتہ آپ چلا رہے ہیں، دو مختلف ذہن ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب ایک اتنا امپورٹنٹ کام بغیر کچھ سوچے سمجھے شروع کر دیا جائے، بس اس کو ہواؤں کے تھپوڑوں پہ یا سمندر کی لہروں پہ چھوڑ دیا جائے کہ جی بس چلتی ہے تو چلتی رہے۔ دوسری بات یہ کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ جب شادی کرو تو عورت سے 5 وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اور یہ سیم اپلائی ہوتا ہے مرد کے لیے بھی کہ دینداری کو ترجیح دو۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ دینداری کو ترجیح دیتے ہیں یہ آپ خود بتا دیں۔ اور ہم زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا خوبصورت ہو، کاروبار اچھا کرتا ہو، اس کی ذات پات اچھی ہو، اسٹیٹس ہو اس کا، اور اگر اس کے گھر میں ساس اور نندے کم ہیں تو اور بھی بہت اچھی بات ہے۔ مطلب ہماری پرائیورٹی یہ ہوتی ہے۔ کون لوگ ایسا چاہتا ہے کہ ہم یہ پہلے تصدیق کریں کہ لڑکا پریکٹسنگ مسلم ہے، کیا یہ نماز ادا کرنے کا پابند ہے، اور نہ صرف نماز بلکہ کیا یہ سمجھتا ہے کہ نماز ہے کیا چیز۔ اتنا تردد کون کرتا ہے ہم میں؟ مجھے تو نہیں لگتا کوئی کرتا ہو، سوائے مخصوص لوگوں کے یا گھروں کے۔ اور پھر میں نے اپنی کئی آڈیوز میں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم عمر بڑھنے کو میچیورٹی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ عمر بڑھ گئے ہیں تو ہم ذہنی طور پہ بھی میچیور ہو گئے ہیں۔ لوگ 30 35 سال کے ہو کے بھی میچیور نہیں ہوتے، اس سینس میں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے شادی کر لی ہے تو پھر نبھانی کیسے ہے، اور رشتوں کو نبھانے کا طریقہ اور ول ان کو آتا ہی نہیں ہے۔ اور یہی حال ہوتا ہے مرد عورت کے ساتھ کہ لڑکی بھی عمر کی سمجھی جاتی ہے کہ جی عمر کی ہوگی اس کی شادی ہو جانی چاہیے، حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شادی ہے کیا چیز، شادی کر لیے تو رشتے نبھانے کیسے ہیں۔ اسی طرح سے مرد کے ساتھ ہے کہ مرد کو پتہ نہیں ہوتا کہ رشتے میں نے نبھانے کیسے ہیں، میرے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق